حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تم کو ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبب۔ ہم بیٹیاں ہیں جناب، کوئی دکھ بھلا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہماری ماؤں نے ہمیں وراثت میں سب جو دے رکھا ہے۔ من پسند شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ مشکل ہوا ہے رہنا ہمیں اس دیار میں، برسوں یہاں رہے ہیں یہ اپنا نہیں ہوا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کسی کو کھو دینا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے، اصلی دکھ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلے کہ اس شخص کو کھونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تمام احساسات بھی کھو چکے ہیں۔ پھر کسی شخص کے آپ کی زندگی میں آنے یا جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ وہی شخص کیوں نہ ہو جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ روز بنتی ہوں خود کو کئی دھاگوں سے، پھر انہی دھاگوں سے ایک دھاگا ادھیڑ دیتی ہوں۔ کچھ بھی خاص نہیں مجھ میں، ہاں میں عام سے بھی عام ہوں۔ مجھے نئی زندگی چاہیے، یہ والی مجھ سے خراب ہو گئی ہے۔ بہت مسکراتی ہوں میں کہ جن کی لاڈلی ہوں انہیں اداس نظر نہیں آؤں۔ ہوں عجیب عیش غم کی حالت میں، اب کسی سے کوئی گلہ ہی نہیں۔ لفظوں کے ہیر پھیر نے خوشیاں ہی چھین لی، پھر کوئی کسی کے لیے مرہم نہ بن سکا۔ وقت کے بدلنے سے دل کہاں بدلتے ہیں، آپ سے محبت تھی، آپ سے محبت ہے۔ پوچھا مشکل میں رہتی ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ارے یہ نئی بات نہیں ہے، میں شروع میں سب کو ہی اچھی لگتی ہوں۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ انسان کو امید سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، امید کی رسی کو تھامے رہنا چاہیے، کیونکہ امید انسان کا حوصلہ بلند کرتی ہے۔ اداس دل ہے مگر ہر کسی سے ہنس کے ملتے ہیں، یہی ایک فن سیکھا ہے بہت کچھ کھونے کے بعد۔ ہائے اس کی میٹھی میٹھی باتیں برباد کر گئیں میرے سکون کی راتیں۔ تو من چاہا ہے مگر یار من، ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ فکر اس کو میری اب نہیں ہے رہی، جانے کس کس کی فکر اب وہ کرتا ہے۔ اے سکون قلب، تمہارے الفاظ زمین کو پرسکون رکھتے ہیں، تمہاری صورت میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتی ہے، اور تمہاری موجودگی میری حیات کو بڑھاتی ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے، جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا الٹا بھی لکھا۔ تنہائیاں تھیں، رات تھی، تیرا خیال تھا، شور ایسا تھا کہ آنکھ لگانا محال تھا۔ ختم ہونے کو ہے سفر شاید، پھر ملیں گے کبھی مگر شاید۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پر ہی مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ محبت میں چسکے لیتے وقت نہ تو ماں کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، نہ ہی باپ کی عزت خراب ہوتی ہے۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، اس سے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف مرد
وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ بات ہوئی تو پوچھ لیا، تم کیسے ہو؟ تم بھی شہر کے باقی لوگوں جیسے ہو۔ وقت ممکن نہیں کہ مرہم ہو، تیرے لہجے کی طرح سخت بھی تو ہو سکتا ہے۔ تیری یادوں میں گم معصوم سی لڑکی، اماں کے بلانے پر جی جان کہہ بیٹھی۔ کچھ پل کا ساتھ دے کر تم نے پل پل کے لیے بے چین کر دیا۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔